السلام علیکم، ڈاکٹر طارق ڈیرہ غازی خان سے۔ اچھا، یہاں پر اکثر اوقات پوچھتے ہیں لوگ کہ جنسی کمزوری کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا صحیح طریقے سے تسلی سے غور و فکر کر کے تشخیص کر کے پھر علاج منتخب کیا جاتا ہے۔ تو جنسی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں، ایک دو تو نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا، وہ جریان لیکیج جس کو کہتے ہیں، بار بار لیک ہونا یا قطروں کا نکل جانا، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، یا مزے کا نکل جانا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ اصل میں ذکاوت حس کا پیشنٹ ہے۔ ذکاوت حس کے پیشنٹ کی جب تک ذکاوت حس ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مغلظیات وغیرہ دیے جاتے ہیں جو اس کے جسم کو سکون دیں اور اس بیماری کو ختم کر دیں۔ تو وہ مغلظیات وغیرہ سارے کے سارے آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل علاج نہیں ہے اس کا۔ اور جو حکمہ حضرات ہیں وہ ان مغلظیات کو بنائیں اور ذکاوت حس کو ختم کریں۔ جب تک یہ کورس چلتا رہے گا اس وقت نظام ہضم کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے نظام ہضم کی اصلاح کرنی ہے، فوراً ہی ذکاوت حس کا کورس شروع کر دیں۔ ملٹی وٹامن بھی ساتھ جانے چاہیے، کوشش کریں وہ غذائی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسی دوائی دینی ہے جس سے اس کا اریکشن درست حالت میں ہو جائے۔ اگر آپ کو طلا کی ضرورت ہے تو کوئی سادہ سا طلا بنا کے دے دیں، اس کا فارمولا بھی اسی کلپ کے اندر ڈسکس ہو جائے گا، انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ علامات کو مد نظر رکھ کے سب سے پہلے نظام ہضم کی اصلاح کرنی ہے۔ اب وہ چاہے کسی بھی حالت میں، چاہے اسے لیکیج ہے، جریان ہے، اطلام ہے، ETC کچھ بھی ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کا نظام ہضم درست کرنا ہے۔ نظام ہضم کو درست کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ وہ پیشنٹ کتنا پرانا ہے۔ اگر وہ بہت پرانا پیشنٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے غدی اعصابی حازم دیں گے، گرم تر ادویات۔ لیکن اگر وہ نیا بیمار ہوا ہے تو آپ عضلاتی قدی تریاق تبخیر بھی دے سکتے ہیں۔ تو عضلاتی دوائیوں سے علاج کریں، انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب ہم ایک تصور کر لیتے ہیں، ایک ایسا پیشنٹ جو بہت پرانا ہو گیا، یعنی اس کو یہ مسئلہ کم از کم 1 سال سے ہے، تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے پیشنٹ چاہے 2 مہینے کا ہو، چاہے وہ 5 سال کا، 10 سال کا ہو، آپ نے صرف اور صرف اس کے جسم کی قوت مدافعت یعنی حرارت اور ضعف جگر کی علامات کو مد نظر رکھ کر آگے ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے جگر کی حالت کو مد نظر رکھ کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل آسانی سے اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں گے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک پیشنٹ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، جگر اس کا کمزور ہے، ظاہری بات ہے توانائیاں اس میں بنی نہیں رہی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف انرجی صرف اور صرف جگر ہوتا ہے۔ یعنی انرجی کا جو سب سے بڑا سسٹم کریٹ ہوتا ہے وہ جگر میں ہوتا ہے۔ جگر کمزور ہے تو توانائیاں بن نہیں رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب توانائیاں نہیں بنیں گی تو وہ پیشنٹ سکڑا ہوا ہوگا یا کمزور ہوگا یا بالکل ایوریج کوالٹی کا ہوگا۔ یہ اس کی بیماری کے کم یا زیادہ عرصے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ پرانا ہے تو ظاہری بات ہے سکڑا ہوا ہوگا، اور اگر وہ نیا پیشنٹ ہے تو ظاہری بات ہے وہ نارمل حالت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک علامات ہیں لیکن یہ مین ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں چیک کیے، وہ بالکل کمزور، پتلے سے، سانولا اس کا رنگ ہے۔ ظاہری بات ہے جب جگر کمزور ہوتا ہے تو تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو ہی جگر کمزور ہوتا ہے نا۔ تو تیزابیت، گیس، بدہضمی، پٹھوں کی کمزوری، خون کی کمی، توانائیوں کی کمی، یادداشت کا کم ہونا، بالوں کا گرنا، آنکھوں کا کمزور ہونا، بات بات پہ بھڑک اٹھنا، یہ ساری علامات اس کے اندر ہوں گی۔ وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایسی بات ہو تو سمجھ لیں کہ جرت، ولولہ، جوش اس کے اندر کم ہو گیا ہے۔ ضعیف ضعف جگر کا پیشنٹ ہے، کمزوری جگر کا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے جو ادویات اس کے لیے منتخب کرنی ہے نا، وہ غدی اعصابی ہی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اعصابی غدی مغلظ تیار کر لیں، اس کے لیے فارماکوپیا سے، طب ثابت سے نکال لیں، وہاں سارے فارمولا جات دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ لے کر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اس پیشنٹ کو۔ اعصابی غدی صفوف مغلظ، 5 حازم، جوارش کمونی، یہ آپ دوائیاں اس کو دیں کشتہ بیضہ مرغ کے ساتھ۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 5 حازم، غدی اعصابی حازم جس کو کہتے ہیں، اس کو کھانے سے پہلے دے دیں۔ کھانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد جب غذا ہضم ہو جائے تو آپ نے اس کو اعصابی غدی صفوف مغلظ بھی دینا ہے۔
کشتہ بیضہ مرغ کے ساتھ، اور جوارش کمونی اور 5 ہاضم نہ کھانے سے پہلے ہی دے دینا، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 10 منٹ پہلے، یہ آپ کی چوائس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیشنٹ کو فری ہینڈ دیں، اتنی سختی نہیں کرنی اس کے اوپر، پیار اور محبت سے بات کریں، اس طریقے سے وہ پیشنٹ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کا دوست بھی بنے گا اور احسان مند بھی ہوگا۔ اچھا، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں غذا کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر غذا کا عمل دخل بہت اچھا ہو جائے، آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پرانا پیشنٹ ہے، نظام ہضم اس کا ویسے ہی خراب تھا، آپ نے سب سے پہلے ملٹی وٹامن اس کے نہیں چلانے، نظام ہضم کی اصلاح کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کو صفوف مغلظ کشتہ بیضہ مرغ نہیں دینا، جوارش کمونی، نظام ہضم کی اصلاح کے لیے غدی اعصابی ہاضم، چاہیں تو سندانہ مرغ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ، نہیں تو یہ کافی ہے، 2 چیزیں کافی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دے دیں، کھانا اس کا آدھا کر دیں، آدھی روٹی صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام، 6-6.5 گھنٹے کا میکسیمم 7 گھنٹے کا وقفہ بھی رکھ سکتے ہیں، گرمی میں دن بڑے ہوتے ہیں تو 7 گھنٹے کرنے میں آسانی رہتی ہے، کام وہ کرے اپنے، گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سبزی وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں پیدل لے کے آنی ہیں۔ اب اگر اسے پیاس وغیرہ لگے تو موسمی فروٹس وہ کھا سکتا ہے، مثال لے لیں کہ گرمی ہے، آج سردی ہے نا، ویسے مثال گرمی کی دے رہا ہوں کہ اگر گرمی ہے تو دوپہر کو صرف فروٹس اس نے کھانے ہیں، جیسے گرما سردہ، تربوز، خربوزہ، لیکوڈ والی چیزیں، سبزیاں جو موسمی آ رہی ہیں وہ اگر کھانا چاہے تو صبح اور شام کھائے، دوپہر کو صرف فروٹس ہیں، اگر اسے دوبارہ پیاس لگتی ہے تو ٹماٹر ہیں، وہی جوسز وغیرہ ہیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی کا استعمال کرنا ہے تو پانی کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار ضرورت کے مطابق رکھنی ہے۔ ٹھنڈا پانی مسلسل پینے سے سردیوں میں تیزابیت ٹھہرتی ہے، یعنی پیتے ہم گرمیوں میں تیزابیت سردیوں میں جا کے ٹھہرتی ہے، کیونکہ جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ اعتدال سے نیچے ہو جاتا ہے، تو 98.5 ہونا چاہیے، 6 بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ 98.2-3 تک پہنچتا ہے تو تیزابیت گیس اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اور چیز ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، تو آہستہ آہستہ اس کو اعتدال پر لے کر آئیں، گرین ٹی کا استعمال زیادہ کریں۔ شام جب ہو جائے تو چونکہ وہ پرانا پیشنٹ تھا نا، تو اسے تھوڑی سی طاقتور چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کچھ ڈرائی فروٹس اویلیبل ہوتے ہیں تقریباً ہر موسم میں، کھجور، انجیر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے گرمیوں میں شارٹ ہوتی ہے تو اگر نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، کھجور، کشمش، بادام، خشک خوبانی۔ اب دیکھیں یہ 4 ڈرائی فروٹ ہیں، ان میں انجیر نہیں ہے، یہ آپ نے صبح اسے کھانے کے بعد دینی ہے، زیادہ نہیں دینی، اسے گرمی بھی لگ سکتی ہے، لیکن فی الحال گرمی اس کی باڈی کے لیے ضروری ہے، گرمی کی اہمیت اسے سمجھائیں کہ ضعف جگر گرمی کے واپس آ جانے سے درست ہوگا، گرمی کے ریلیز ہونے سے نہیں ہوگا، یہ گرمیوں کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو آپ نے گرمیوں میں اسے پیار سے سمجھانا ہے، جب تک آپ اسے غذائی طریقہ کار نہیں سمجھائیں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے حکیم ہیں وہ دوائی وغیرہ دے دیتے ہیں، دوائیاں ان کی صحیح ہوتی ہیں، تو ان کی دوائیاں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ غذا کی تدبیر اگر صحیح کر دیں تو اگر دوائیوں میں 1-2 چیزوں کی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے تو بھی وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، بڑا بہترین کام کرتی ہیں، اور اس طرح اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے اسے گرم چیزیں دینی ہیں اور کوشش کریں وہ پھیکی ہوں، اب کھجور، کشمش، بادام اور خشک پانی یہ قدرتی مٹھاس ہے، اس میں چینی وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں مرچ مسالے نہیں ہیں، مرچ مسالے تیزابیت گیس پیدا کرتے ہیں۔ دوپہر کو جو فروٹس وغیرہ بتائے ہیں ان میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے، وہ اس پیشنٹ کو خراب کریں گے، تیزابیت بنائیں گے، گڑبڑ پیدا کریں گے، تو خالی فروٹس وغیرہ دے دیں، اور اچھی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھجور، کشمش اور خشک پانی، بادام، یہ 4 چیزیں تھوڑی تھوڑی لے لے، کیونکہ تربوز کا استعمال اگر زیادہ کیا گیا تو ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے گرمیوں میں ہی، اور خشک ہونے کا کیا مطلب ہے، اب تیزابیت ٹھہرنے والی ہے، معدہ اس کا اپسٹ ہونے والا ہے، اور ظاہری بات ہے جب یہ سچویشن ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خیر یہ ساری چیزیں آپ اسے کھلائیں پلائیں، جسم کو گرم کریں، مکویات وغیرہ دیں، لبوب کبیر بھی دے سکتے ہیں آپ، ذرا اس کی تحریک کو دیکھ کے، ضروری ہو تو دیں، نہیں تو ضرورت نہیں ہے، موسم گرم ہے، وہ خود بخود اس کے جگر کو حرارت دے دے گا۔
آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی. سردی کے اندر کھجور، انجیر، بادام، کشمش وغیرہ دیں. خشک پانی بھی ساتھ دیں. ہر کھانا کھانے کے بعد ایک ایک دو دو دانے لے سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے، بلکہ طاقت کے حساب سے کم ہی لینا ہے، زیادہ نہیں لینا. وہ آپ اس کو کھلائیں، طاقت اس کی امپروو ہوتی جائے گی، جسم طاقتور ہو جائے گا اس کا سردیوں میں. اور چونکہ وہ پرانا پیشنٹ ہے تو غدی صابی سے اس کو علاج کریں. ایک پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جو موسم کے اعتدال پہ آتا ہے، نیا نیا پیشنٹ ہوتا ہے. تو اگر سردی بھی ہو نا تو بھی آپ نے اسے گرم تری چیزیں دینی ہیں لیکن نئے پیشنٹ کو. اور اگر وہی نیا پیشنٹ گرمیوں میں آ جائے تو آپ نے اسے سرد چیزوں سے ٹھیک کرنا ہے. عضلاتی اعصابی صفوف مولس تیار کریں 3 ملین کے ساتھ. اور اگر معدہ اپسٹ ہو تو تریاک تفریر بھی دے سکتے ہیں اسے. بس یہ دوائی اس کی تیار ہے. جنسیاتی کمزوری وغیرہ جو بھی ہے اس کی درست ہونا صحیح شروع ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں جو مغلظیات وغیرہ ہیں یا فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی سودا جمانی ہیں، تو عضلاتی اعصابی میں تج کا استعمال کیا ہوا ہے وہ آپ نہ کریں کیونکہ وہ تھوڑی سی ایریکٹ فل ہے، تو یعنی انتشار پیدا کرتی ہے. تو آپ اسے چھوڑ دیں، باقی فارمولہ صحیح ہے وہ آپ دیں. پیشنٹ بڑی تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، ہاضمہ بھی فٹ رہے گا اس کا. اب دیکھیں ذکاوت ہے، اس کا علاج ہو چکا ہے، جریان ختم ہو چکا ہے، قطرے آنا جس کو کہتے ہیں وہ بھی بند ہو چکا ہے، لیکیج ہے جو بھی ہے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. پیشنٹ کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، رنگ وغیرہ صاف ہو گیا، بالکل اوکے حالت پہ آ گیا ہے. اس موقع پہ جب وہ اوکے حالت پہ ہو تو آپ جب اسے سوال کریں گے کہ اب اریکشن کیسا ہے، یعنی تناؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ کہے گا بالکل نہیں ہے. کیونکہ جن کو ایک دم تناؤ ہو جاتا ہے ذہنی مریض ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں اور جن کو وقت پر ضرورت کے تحت ہوتا ہے وہ صحت مند افراد ہوتے ہیں. وہی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور افسر بن جاتے ہیں. جن کو فوری بار بار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سوچتے ہی ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے اور بیمار رہتے ہیں وہ. تو اب اگر آپ اسے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں الٹے خیالات سوچنے کے باوجود بھی میرے اندر فوری ریئیکشن نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے اس کے ذکاوت، اس جریان، قطرے، معدے کی خرابی، اضافے جگر، یہ تمام کی تمام علامات جو اس کو بیمار کر چکی تھیں ان کو درست کر دیا. اب آپ اسے کوئی بھی ریئیکشن کی دوائی دے دیں، اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اکرکرا 1 تولہ، تخم ریحان 2 تولہ، جدوار خطائی 1 تولہ، اور بڑی کالی مرچ فلفل دراز کہتے ہیں اس کو 1 تولہ، لونگ 1 تولہ. بس یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے باریک کر لیں، بالکل باریک، اور 500 mg کا کیپسول بنائیں اور صبح شام اسے 3 دن استعمال کریں. زیادہ استعمال کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو کوئی گھوڑا نہیں بنانا. جس طرح یہ 40 سال سے اوپر کے جو ایج کے لوگ ہیں نا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ سن کے کہ ایک نوجوان ہے جس کو ہارس پاور والی گولی دے دی، ہارس پاور، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح اس نوجوان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس قدرتی نظام پر لے کر آئیں. اس کو ہم نے اس طرح کی ایریکٹ فل دوائیاں دے کے کسی برائی کی طرف آمادہ نہیں کرنا، اس کو صرف درست کرنا ہے. یہ درست ہو جائے بس کافی ہے، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کا. اور یہی ایک فطرتی طریقہ علاج ہے، یہ دیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی اس کا طریقہ علاج ہے. میں نے اپنی طرف سے ہر تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے وائس کر دیں، میں آپ کو جواب دوں گا.